الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ علم میراث کورس کا 40واں سبق ہے، اور یہ کورس ادارہ معرفت القرآن کے تحت کرایا جا رہا ہے۔ تو آج ہمارا اہم ترین سبق ہے، اور وہ ہے ذوی الارحام کی صنف اول کے بارے میں جو ہے آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو ذوی الارحام کی وراثت اور صنف اول کے احکام اور مسائل کے بارے میں آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو صنف اول کا تعارف اور درجہ بندی۔ صنف اول آپ جانتے ہیں کہ کس کے بارے میں ہے؟ بیٹیوں اور پوتیوں کی اولاد کے بارے میں، بیٹیوں اور پوتیوں کی اولاد کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں بیٹیاں اور پوتیاں تو ذوی اصحاب فرائض میں شامل ہیں، لیکن بیٹیوں اور پوتیوں کی جو اولاد ہے وہ ذوی الارحام ہے، نہ وہ اصحاب فرض ہے، نہ وہ کیا ہے اسبات میں سے ہے، بلکہ بیٹیوں اور پوتیوں کی اولاد جو ہے وہ ذوی الارحام میں کیا ہے شامل ہے، اور یہ ذوی الارحام کی پہلی صنف ہے۔ تو صنف اول کی تعریف، ذوی الارحام کی صنف اول، اس صنف سے مراد میت کی وہ اولاد ہے جو اصحاب فرض یا اسبات میں شامل نہ ہو، یعنی ہو تو میت کی اولاد لیکن وہ نہ اصحاب فرض میں شامل ہو نہ اس کا اسبات میں کیا ہے شامل ہو، یعنی بیٹیوں اور پوتیوں وغیرہ کی بلا واسطہ یا بال واسطہ جو اولاد ہے بیٹیوں اور پوتیوں کی، وہ کیا ہے ذوی الارحام کی پہلی صنف میں شامل ہے۔ اب ان میں سے کیا ہوگا؟ وہی قاعدہ لگے گا کہ اولاہم بالمیراث اقربہم الی المیت، ان میں سے اولا میراث کا وہی ہوگا، ان میں سے زیادہ حقدار میراث کا وہی ہوگا جو اقربہم الی المیت، جو ان میں سے میت کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے وہی قاعدہ لگے گا اسبات والا، کہ ان میں میراث کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو میت کے سب سے زیادہ کیا ہوگا قریب ہوگا۔ مثال کون سی دی گئی ہے؟ نواسی۔ نواسی کیا ہے؟ میت کی بیٹی ہے، میت کی بیٹی کی بیٹی ہے، اور نواسا میت کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے دونوں برابر ہیں، ایک طرف کیا ہے ایک واسطے سے کیا ہے نواسی ہے، اور ایک واسطے سے کیا ہے نواسا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مال بانٹا جائے گا، چونکہ دونوں برابر ہیں، نواسی اور نواسا ایک ہی درجہ ہے ان کا، تو نواسے کو دو حصے ملیں گے مال کے، اور ایک حصہ نواسی کو ملے گا۔ اور اگر کون سا ہے پوتی کی بیٹی ہے، پوتی کی بیٹی ہے، میت کی پوتی کی بیٹی، یعنی میت کی پوتی کی بیٹی وہ بھی نواسی لگتی ہے، اور نواسی کا بیٹا یعنی میت کی نواسی کا جو بیٹا ہے، تو میت کی نواسی کا بیٹا اور آگے اس کی فرو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں قاعدہ کیا ہوگا؟ جو قریب تر ہوگا، جو وارث کے ذریعے منسوب ہوگا اس کو میراث ملے گا، وراثت ملے گی، جو ذوی الارحام وارث کے ذریعے منسوب نہیں ہوگا اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں جی۔ ترجیح کے بنیادی قواعد، جو وارث میت کے زیادہ قریب ہوگا وہی ترکے کا مستحق ہوگا، بعید دور والے کو قریب والے کی موجودگی میں کچھ نہیں ملے گا۔ پہلی مثال کون سی ہے؟ بنت البنت، میت کی بیٹی یعنی نواسی، مقدم ہوگی کس سے؟ میت کی بیٹے کی بیٹی کی بیٹی یعنی پوتی کی بیٹی سے۔ کیوں؟ نواسی کے کتنے بطن ہیں؟ کتنے درجے بعد میت سے دور ہے؟ 2 درجے بعد۔ اور پوتی کی جو بیٹی ہے وہ کتنے درجے بعد دور ہے؟ 3 درجے بعد دور ہے۔ تو کیونکہ نواسی میت کے قریب ہے اس لیے نواسی کو تو مال ملے گا، پوتی کی بیٹی کو مال نہیں ملے گا۔ پوتی کی جو بیٹی ہے وہ اس سے 1 درجہ اور آگے ہے، تو جو قریب ہے اس کو مال ملے گا، لہذا نواسی کو مال ملے گا، پوتی کی بیٹی کو مال نہیں ملے گا۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب بیٹی بھی موجود نہ ہو اور پوتی بھی موجود نہ ہو۔
یہ والے افراد موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف نواسی ہے اور ادھر پوتی کی بیٹی ہے، تو نواسی کو تو مال ملے گا، پوتی کی بیٹی کو مال نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے میت سے کتنے بطن بن جاتے ہیں؟ 3 بطن، اور نواسی کے کتنے بطن بنتے ہیں؟ 2۔ تو جو قریب ہوگا میت کے اس وقت وہ وراثت کا حقدار ہوگا ذوی الارحام میں سے، اور جو دور ہوگا وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ جی۔ اب اگلا قاعدہ، دوسرا اصول، اگر تمام رشتہ دار درجے میں برابر ہوں، اگر رشتہ دار کیا ہیں؟ درجے میں برابر ہیں، تو جو شخص کسی صحیح وارث یعنی اصحاب فرض یا اسبات کی اولاد میں سے ذوی الارحام ہوگا، وہ مقدم ہوگا کس پر؟ غیر وارث کی اولاد پر۔ جیسے کہ بنت بنت الابن، پوتی کی بیٹی، پوتی کی بیٹی، آپ جانتے ہیں پوتی ورثاء میں سے ہے، اصحاب فرض میں سے ہے، تو پوتی کی بیٹی بھی ذوی الارحام ہے، یہ مقدم ہوگی کس سے؟ ابن بنت البنت، نواسی کے بیٹے سے، نواسی کے بیٹے سے۔ اب درجے میں اگرچہ دونوں برابر ہیں، 3 واسطے ہیں میت سے، لیکن ادھر کیا ہے؟ پوتی کی بیٹی ہے اور ادھر نواسی کا بیٹا ہے، تو چونکہ نواسی ذوی الارحام میں شامل ہے اور پوتی کیا ہے؟ اصحاب فرض میں شامل ہے، تو پوتی کی بیٹی کو تو مال ملے گا، نواسی کے بیٹے کو مال نہیں ملے گا، کیونکہ نواسی کیا ہے؟ ذوی الارحام میں سے ہے، اور پوتی تو کیا ہے؟ اصحاب فرض میں سے ہے، لہذا پوتی کیا بنی؟ وارث کی، پوتی کی بیٹی کیا بنی؟ وارث کی اولاد، اور نواسی کا بیٹا کیا بنا؟ غیر وارث کا، غیر وارث کی اولاد، تو لہذا کیا ہے؟ جو کسی صحیح وارث کے ذریعے کیا ہے؟ منسوب ہوگا ذوی الارحام، اس کو تو مال ملے گا، جو صحیح وارث کے ذریعے منسوب نہیں ہوگا یعنی ذوی الارحام کے ذریعے منسوب ہوگا، اس کو مال کیا ہے؟ نہیں ملے گا۔ 2 اصول ہو گئے۔ جی۔ اب امام یوسف اور امام حسن بن زیاد کا ایک موقف ہے کہ تقسیم میں صرف فروع کی ذات کا اعتبار کیا جائے گا، فروع دیکھنا پڑے گا، اولادیں دیکھنی پڑیں گی۔ اصول آباء و اجداد کے مذکر مؤنث ہونے کو بالکل نہیں دیکھا جائے گا، کن کے نزدیک؟ امام ابو یوسف کے نزدیک۔ مال براہ راست موجودہ فروع پر، جو اولادیں موجود ہیں ذوی الارحام میں، ان پر کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت بانٹا جائے گا، کہ مؤنث کے لیے 1 حصہ ہوگا اور مذکر کے لیے 2 حصے ہوں گے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، آپ فرماتا ہے اگر اصول کی صفت یعنی اصل، آبا اجداد اگر متفق ہیں کس میں؟ مذکر مؤنث ہونے میں، تو بالاتفاق پھر ابدان فروع کا پر تقسیم ہوگا، یعنی فروع کے بدن پر کیا ہے؟ مال تقسیم کیا جائے گا، للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت۔ اور اگر اصول میں یعنی آباء و اجداد میں، ذوی الارحام کے آباء و اجداد میں مذکر مؤنث کا کیا ہے؟ اختلاف ہے، تو اصول کے اعتبار سے تقسیم کاری ہوگی، اور پھر اصول والا حصہ فروع کو ان کے اصول کا حصہ دے دیا جائے گا۔ اور امام محمد کا جو قول ہے یہ اگرچہ پیچیدہ بھی ہے، اس کو حل کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن راج قول یہی ہے، مفتبی قول کیا ہے؟ امام محمد کا ہے، اگرچہ آسان قول کس کا ہے؟ امام ابو یوسف کا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس مسئلے کو آگے حل کرتے ہیں، کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ بولا جی جی فرمائیں، کوئی سوال ہے آپ کا؟ فصل فی الصنف الاول، پہلی فصل ہے کس کے بارے میں؟ یہ فصل ہے کس کے بارے میں؟ صنف اول کے بارے میں۔ تو صنف اول کون ہے؟ پوتی کی اولاد اور بیٹی کی اولاد، بیٹی کی اولاد یعنی نواسا نواسی، اور پوتی کی اولاد، یہ کیا ہے؟ صنف اول ہیں۔ تو ان میں سے کیا ہے؟ اولاہم بالمیراث اقربہم الی المیت، پہلا اصول کہ اولاہم بالمیراث اقربہم الی المیت۔ تو پہلا اصول کون سا ہے؟ اصول اول، اصول اول کون سا ہے؟ کہ ذوی الارحام میں سے زیادہ حقدار وراثت کا وہ ہوگا اقربہم الی المیت،
جو ان میں سے زیادہ قریب تر ہوگا کس کے؟ میت کے. جیسے کہ مثال کون سی ہے؟ کا بنت البنت، بنت بنت میں نے نکال دیا ہے نواسی، نواسی فإنها اولا من بنت بنت الابن، بیٹے کی بیٹی کی بیٹی، یعنی پوتی کی بیٹی میں نے یہاں نکال کر رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو نواسی کیا ہے؟ اولا ہوگی کس سے؟ پوتی کی بیٹی سے، کیونکہ نواسی کا ایک ہی واسطہ ہے یعنی بیٹی کے واسطے سے، اور پوتی کی بیٹی دو واسطے سے آئے گی. بیٹی ہے پوتی کی، پوتی و بیٹی ہے کس کی؟ بیٹے کی، اس کے بعد پھر میت ہے. تو یہ اس میں کیا ہے؟ تین واسطے بنتے ہیں. تیسرا بطن ہے پوتی کی بیٹی، اور نواسی کیا ہے؟ دوسرا بطن ہے. تو لہذا کیا ہے؟ یہ اصول ہم نے پڑھا ہے کہ اولا ہم بالمیراث، کہ ذوی الارحام میں سے زیادہ حقدار وراثت کا وہ ہوگا جو ان میں سے زیادہ قریب تر ہوگا میت کے. جیسا کہ نواسی کیا ہے؟ زیادہ اولا ہوگی کس سے؟ پوتی کی بیٹی سے. لہذا نواسی کو تو مال ملے گا، پوتی کی بیٹی کو مال نہیں ملے گا. اب آگے کون سا؟ وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الدَّرْجَةِ، اور اگر یہ ذوی الارحام برابر ہو جائے درجہ میں، اب درجہ ان کا یہاں ہو گیا برابر، پھر دیکھا جائے گا دوسرا اصول. تو جو وارث کی اولاد ہوگا وہ اولا ہوگی کس سے؟ ذوی الارحام کی اولاد سے. وارث کی اولاد سے مراد اصحاب فرض یا اسبات. ٹھیک ہے، اصحاب فرض یا اسبات. دوسرا اصول یہ کون سا ہے؟ دوسرا اصول ہے. دوسرا اصول لہذا کیا ہے؟ اس کو میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر. دوسرا اصول، دوسرا اصول کون سا ہے؟ کہ وارث کی اولاد جو ہے وہ اولا ہوگی کس سے؟ ذوی الارحام کی اولاد سے. وارث سے مراد کیا ہے؟ ہاں، وارث سے مراد جہاں پر ہے اسبات اور اصحاب فرض، یعنی اصحاب جو ذوی الارحام اسبات اور اصحاب فرض کی اولاد ہوں گے وہ اولا ہوں گے کس سے؟ وہ ان ذوی الارحام سے جو کہ ذوی الارحام کی اولاد ہیں. یعنی جو ذوی الارحام کی اولاد ہے اس سے زیادہ اولا کون ہوں گے؟ اصحاب فرض اور کیا ہے؟ اسبات کی جو اولاد ذوی الارحام ہے وہ اولا ہوگی. ٹھیک ہے، یہ دوسرا اصول ہو گیا. کا بنت بنت الابن، میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا ہے، جیسے کہ پوتی کی بیٹی. اب آپ جانتے ہیں پوتی کیا ہے؟ اصحاب فرض ہے، اس کی بیٹی ذوی الارحام ہے. فإنها اولا، تو پوتی کی بیٹی اولا ہوگی کس سے؟ من ابن بنت البنت، بیٹی کی بیٹی کی بیٹے سے، یعنی نواسی کا بیٹے سے. تو پتہ چلا پوتی کی بیٹی، پوتی صاحب فرض ہے، اس کی بیٹی جو ذوی الارحام ہے اس کو تو مال ملے گا. نواسی چونکہ ذوی الارحام ہے لہذا اس کا بیٹا جو ذوی الارحام ہے اس کو مال نہیں ملے گا. تو کیا اصول نکلا؟ کہ وارث کی اولاد جو ہے یہ اولا ہوگی کس سے؟ ذوی الارحام کی اولاد سے. اب ہم نے دو اصول پڑھ لیے. تیسرا اصول وَإِنِ اسْتَوَتْ دَرَجَاتُهُمْ، اگر درجے بھی ان کے کیا ہو جائیں؟ برابر، درجے بھی برابر ہیں. وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَلَدُ الْوَارِثِ، اور ان میں سے کوئی بھی ذوی الارحام وارث کی اولاد نہیں ہے. او کان کلہم، یہ سارے کے سارے ذوی الارحام کیا ہیں؟ یدلون بوارث، وارث ہی کے ذریعے منسوب ہیں. سارے کے سارے وارث ہی کے ذریعے منسوب ہیں، یا ان میں سے کوئی بھی ذوی الارحام وارث کی اولاد نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک، والحسن بن زیاد، اور حضرت حسن بن زیاد کے نزدیک، یعتبر ابدان الفروع، تو فروع کے بدن کا اعتبار ہوگا، فروع کے بدن کا اعتبار ہوگا. یعنی وہ ذوی الارحام جو بچ گئے ہیں، جو اولادیں ہیں، ان کا بدن کا اعتبار ہوگا. لہذا یقسم المال علیہم، ان فروع کے بدن پر مال تقسیم کیا جائے گا سواء برابر برابر. کب؟ اتفقت صفت الاصول فی الذکورۃ والانوثۃ او اختلفت، یعنی اصل کی اوصاف، صفت سے مراد یہاں مذکر مؤنث، ٹھیک ہے، اصل کی جو وصف ہے وہ متفق ہو مذکر مؤنث ہونے میں یا چاہے مختلف ہو.
وہ دیکھتے ہیں کہ فروع کو دیکھنا ہے، امام ابو یوسف کیا دیکھتے ہیں؟ صرف فروع کو دیکھتے ہیں۔ یہ والا مسئلہ ہے کہ تقسیم میں صرف فروع کی ذات کا اعتبار کیا جاتا ہے امام ابو یوسف کے نزدیک اور امام حسن بن زیاد کے نزدیک۔ اصول یعنی آباء و اجداد کے مذکر یا مؤنث ہونے کی صفت کو بالکل نہیں دیکھا جاتا، لہذا مال براہ راست فروع یعنی ذوی الارحام کی اولادوں پر لے ذکر مثل حظ الانثیین کے تحت بانٹا جاتا ہے۔ یہ والا موقف میں نے پڑھا ہے، یعنی وہ اصول کی آباء و اجداد کے مذکر مؤنث کو ہونے کو نہیں دیکھتے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ تیسرا اصول کون سا ہے؟ یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں، یہاں پر ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں۔ کیا ہے؟ ان استوت درجاتہم ولم یکن فیہم والد الوارث او کل کان کلہم یدلون بوارث، کہ اگر کیا ہے درجات میں کیا ہوں برابر ہوں، اگر درجات میں کیا ہوں برابر ہوں۔ لکھ دیتا ہوں۔ تیسرا اصول، تیسرا اصول کیا ہے؟ وَإِنِ اسْتَوَتْ درجاتہم، اگر ذوی الارحام کے درجے بھی برابر ہو جائیں، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَلَدُ الْوَارِث، اور ان میں سے کوئی بھی وارث کی اولاد نہ ہو، یعنی سارے ہی ذوی الارحام کی اولاد ہوں، او کان کلہم یدلون بوارث، یا سارے کے سارے ذوی الارحام وارث کے ذریعے منسوب ہوں، یعنی سارے کے سارے اسباط یا اصحاب فرض کی اولادوں میں سے ہوں۔ فَإِنْ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ والحسن ابن زیاد، اور حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام حسن بن زیاد کے نزدیک یعتبر ابدان الفروع، یعنی جو اولادیں ہیں ذوی الارحام ان کے بدن کا اعتبار ہوگا، یقسم المال علیہم، لہذا ان اولادوں پر مال تقسیم کیا جائے گا سواء برابر برابر، چاہے اب یہ اوپر نہیں دیکھتے، یعنی آباء و اجداد اصول کے ذوی الارحام کی جو اصول ہیں آباء و اجداد، آباء و اجداد ان کے کیا ہے وصف مذکر مؤنث ہونے کو کیا وہ فرماتے ہیں سواء برابر ہے، کہ اصل آباء و اجداد کا وصف کیا ہے متفق ہو مذکر مؤنث ہونے میں، او اختلافات جہاں مختلف ہو، ہر صورت وہ کیا کہتے ہیں فروع کے ابدان کو۔ اور امام محمد وہ کہتے ہیں کہ اگر اصل کے اوصاف مذکر مؤنث ہونے میں متفق ہوں تو پھر فروع کے ابدان کو دیکھا جائے گا، اور اگر اصل کے اوصاف مذکر مؤنث ہونے میں مختلف ہوں تو پہلے اصل میں کیا ہے مال بانٹا جائے گا، تو مذکروں کو 2 گنا مل جائے گا، مؤنثوں کو 1 گنا مل جائے گا، پھر مذکروں والا حصہ ان کی اولادوں میں مل جائے گا اور مؤنثوں والا حصہ ان کی اولادوں میں ملے گا۔ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں وَإِنْدَ وَمُحَمَّدٍ، اور امام محمد کے نزدیک رحمہ اللہ، امام محمد محمد رحمہ اللہ یعتبر ابدان الفروع، امام محمد اعتبار کرتے ہیں فروع کے بدن کا، یعنی اولادوں کے بدن کا اعتبار کرتے ہیں، کب؟ ان اتفاقات صفت الاصول، اگر اصل والا وصف مذکر مؤنث ہونے والا کیا ہے موافق لہما، یہاں پر کیا کرتے ہیں اگر اصل والا وصف مذکر مؤنث ہونا متفق ہو تو اس میں کیا کرتے ہیں امام محمد موافق لہما، ان دونوں ائمہ کی کیا ہے موافقت کرتے ہیں، یعنی امام یوسف اور امام ابو یوسف اور امام حسن بن زیاد کی کیا کرتے ہیں موافقت کرتے ہیں، کب؟ اگر اصل کے اوصاف یعنی مذکر مؤنث ہونا کیا ہو متفق ہو، یعنی آباء و اجداد کا مذکر مؤنث ہونا متفق ہو تو پھر تو وہ فروع کے بدن کا اعتبار کرتے ہیں، اور اس میں وہ امام محمد موافق اللہما یعنی حضرت امام ابو یوسف اور امام حسن بن زیاد کی موافقت کرتے ہیں۔ وَيَعْتَبِرْ الْأُصُولَ، اور امام محمد اصل کا اعتبار کرتے ہیں، کب؟ ان اختلفت صفاتہم، اگر اصل کا وصف جو ہے مذکر مؤنث ہونا مختلف ہو، اگر آباء و اجداد کا وصف مذکر مؤنث ہونا مختلف ہو تو پھر پہلے وہ اصل کا اعتبار کرتے ہیں، وَيُعْطِ الْفُرُوعَ، اور اولادوں کو دے دیتے ہیں میراث الاصول، اصل والی میراث، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں مخالفا لہما، امام محمد کیا ہے مخالفت کرتے ہیں کس کی؟
دونوں ائمہ امام ابو یوسف کی اور امام کیا ہے حسن بن زیاد کی. اس کی مثال سے آپ سمجھ پائیں گے صحیح معنوں کے اندر. کما اذا تارا کا ابن بنتن، جیسے کہ کسی نے چھوڑا کیا ہے نواسا و بنت بنتن اور نواسی. یہ تو کیا ہوگا؟ بیٹی کا بیٹا ہو تو کیا ہوگا؟ نواسا. اور میت کی ایک اور بیٹی کی بیٹی ہو تو دونوں ائمہ کے نزدیک، چاہے وہ امام ابو یوسف ہیں چاہے وہ امام محمد ہیں، دونوں ائمہ کے نزدیک مسئلہ کیا ہوگا؟ چونکہ اصول متفق ہیں، یہ جو اصل ہیں یہ متفق ہیں، تو پھر فروع کو دیکھتے ہیں. اصل متفق ہیں نا، دونوں مؤنث ہیں، تو لہذا کیا ہے اگر یہ والی بیٹیاں نہیں آئیں، فوت ہو گئی ہیں، اور ادھر ایک نواسا ہے اور ادھر ایک نواسی ہے، تو لہذا کیا ہے دونوں ائمہ صرف فروع کا بدن کا اعتبار کرتے ہیں، فروع کے بدن کا اعتبار کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ کہ اصول امام ابو یوسف تو دیکھتے ہی نہیں ہے نا اصول کے واسط کو، مذکر مؤنث ہونے کو. امام محمد اصول کے واسط کو دیکھتے ہیں کب؟ جب کیا ہے مختلف ہوں مذکر مؤنث ہونا. لیکن یہاں پر چونکہ متفق ہے، لہذا دونوں ائمہ کے نزدیک کیا ہے مسئلہ کیا بنے گا کہ اس نواسے کے لیے دو حصے ہوں گے مال کے، اور نواسی کے لیے ایک حصہ ہوگا مال کا. لیکن اگر دوسری صورت ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں کما اذا تارکا ابن بنتن و بنت بنتن، جیسے کہ میت نے چھوڑا ایک نواسا اور ایک نواسی، نواسا اور نواسی چھوڑی، تو ان دہما دونوں ائمہ یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں کے نزدیک یکون المال بینہما، مال ان کے درمیان ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین، کیا ہے دو مؤنث کے حصے کی مثل مذکر کے لیے ہوگا، بے اعتبار الابدان، کس کا اعتبار کرتے ہوئے؟ فروع کے بدن کا اعتبار کرتے ہوئے. لہذا دونوں ائمہ کے نزدیک مسئلہ یہی بنے گا کہ مال کے کیا ہے دو حصے کیے جائیں گے، دو میں تین حصے کیے جائیں گے، جن میں سے کیا ہے تین حصوں میں سے کیا ہے دو حصے نواسے کو ملیں گے اور ایک حصہ نواسی کو ملے گا. وہ عند محمد رحمہ اللہ، امام محمد کے نزدیک بھی کیا ہے کذالک اسی طرح ہوگا. کیوں؟ لأن صفت الاصول متفقاتن، اس لیے کہ اصل کا وصف جہاں پر بھی کیا ہے متفق کا ہے، یعنی یہی ہے نا دونوں طرف کیا ہے اصل کیا ہیں بیٹیاں ہیں، تو یہ ہیں اصل، اور اصل دونوں کیا ہیں مذکر مؤنث ہونے میں متفق کا ہیں، تو لہذا امام محمد کے نزدیک بھی یہی مسئلہ بنے گا. ولو تارکا، اب دوسرا مسئلہ آ گیا جس میں ان کے درمیان اختلاف ظاہر ہوگا. ولو تارکا بنت ابن بنتن، کسی نے بیٹی کے بیٹے کی بیٹی چھوڑی، یعنی نواسے کی بیٹی چھوڑی، نواسے کی بیٹی چھوڑی، اور کیا چھوڑا؟ بیٹی کی بیٹا، یعنی نواسی کا بیٹا. بیٹی کی بیٹی کے بیٹا کی بیٹی، تو یہ بنا نواسا، اور یہ نواسا کی کیا ہے بیٹی. ٹھیک ہے، بیٹی کی نواسے کی بیٹی. دوسرا کیا بنا؟ نواسی کا بیٹا، بیٹی کی بیٹی کا بیٹا. ٹھیک ہے، تو یہ بنی کیا ہے نواسی. اب یہ والے افراد موجود نہیں ہیں اصول. ٹھیک ہے، تو امام ابو یوسف کے نزدیک بڑا آسان سا مسئلہ ہے. امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک وہ فروع کے بدن کو دیکھتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ اس فروع کے بدن کو دیکھتے ہیں. وہ یہاں پر اصول میں یہ والے جو اصول ہیں ان کے مذکر مؤنث ہونے کو
नहीं देखते, इनके मुज़क्कर मुअन्नस होने को नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं कि फुरू क्या है। तो लिहाजा क्या है, इनके नज़दीक क्या है, नवासी का बेटा चूंकि मुज़क्कर है, इसको क्या है 2 गुना माल देंगे, और नवासे की बेटी चूंकि मुअन्नस है, लिहाजा इसको 1 गुना माल देंगे। कौन? इमाम अबू यूसुफ। और अगर यही मसला किसके नज़दीक बन जाए, इमाम मोहम्मद के नज़दीक, किसके नज़दीक? इमाम मोहम्मद के नज़दीक। तो वो पहले कहते हैं कि ऊपर देखो, उसूल में देखो, उसूल में क्या है, उसूल में देखा है बेटियां हैं दोनों, चलो यहाँ पर तो इसी तरह होगा। फिर नीचे क्या है, बेटा है, तो माल यहाँ पर 2 गुना इस नवासे को मिलेगा, और 1 गुना नवासी को मिलेगा। अब नवासे वाला जो 2 गुना होगा, वो किसको मिल जाएगा? नवासे की बेटी को। और 1 गुना जो नवासी का हिस्सा था, वो उसके बेटे को मिलेगा 1 गुना। अब इमाम अबू यूसुफ के नजदीक मसला इस तरह बनेगा कि माल के कितने से होंगे? 3 होंगे। और इमाम मोहम्मद के नजदीक माल के कितने से होंगे? 3 होंगे। लेकिन इमाम यूसुफ के नजदीक माल के हिस्सों में से क्या है, ये नवासे की बेटी को 1 गुना मिलेगा, और नवासी के बेटे को 2 गुना मिलेगा। लेकिन इमाम मोहम्मद के नजदीक उल्टा हो जाएगा कि नवासे की बेटी को 2 गुना मिलेगा, और नवासी के बेटे को 1 गुना मिलेगा, क्योंकि वो उसूल का पहले एतबार करते हैं, और उसूल वाला माल फिर किसको देते हैं? फरूक को देते हैं। तो ये मसला हो गया इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक कि 3 में से 2 हिस्से नवासी के बेटे को, और 1 हिस्सा नवासी की बेटी को। लेकिन इमाम मोहम्मद के नज़दीक क्या है, इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा के नज़दीक 3 में से क्या है, नवासी के बेटे को 1 गुना देंगे, 1 हिस्से देंगे, और नवासी की बेटी को 2 हिस्से देंगे। जी। वलऊ तारा का, और अगर छोड़ जाए नवासे की बेटी और नवासी का बेटा, तो इन दहुमा, दोनों आइम्मा यानी इमाम अबू यूसुफ और इमाम हसन बिन ज़ियाद के नज़दीक, अल मालो बैन अल फुरूए असलासन, माल फरू के दरमियान 3 हिस्सों में होगा, बेतबार अबदान, फरू के बदन का एतबार करते हुए। सुलसाहु लिज़कर, लिहाजा इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक और इमाम हसन बिन ज़ियाद के नज़दीक उस माल के 2 सुलस यानी 2 हिस्से किसके लिए होंगे? मुज़क्कर के लिए। और 1 सुलस किसके लिए होगा? मुअन्नस के लिए। ए? बेटे के लिए 2 सुलस इमाम यूसुफ के नज़दीक, और 1 सुलस किसके लिए? बेटी के लिए। और इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा के नज़दीक अल माल बैन अल उसूल, माल पहले बांटा जाएगा किसके दरमियान? असल के दरमियान। मेरी मुराद आनी फिल बतन सानी, मेरी मुराद दूसरे बतन में माल को बांटा जाएगा, असलासन 3 हिस्से करके। यानी माल वो कहते हैं यहाँ पर बांट दो, नवासे को 2 हिस्से दे दो, नवासी को 1 हिस्सा। अब नवासे वाला हिस्सा उसकी बेटी को मिल जाएगा 2 हिस्से, और नवासी वाला 1 हिस्सा उसके बेटे को मिल जाएगा। इमाम मोहम्मद के नज़दीक यही कहना चाह रहे हैं कि इमाम मोहम्मद के नज़दीक अल माल बैन अल उसूल, माल बांटा जाएगा असल के दरमियान। मेरी मुराद बतन सानी में असलासन 3 हिस्से करके, सुलसाहु ले बिनत इब्न बिन, उसके 2 सुलस किसको मिलेंगे? नवासे की बेटी को। क्यों? नसीबा अबी है, उसके बाप का हिस्सा यानी नवासे का हिस्सा उसकी बेटी को मिलेगा। वसुलसहु, और इसका 1 सुलस किसको मिलेगा? नवासी के बेटे को। बिन लेबन बिन तिल बिनते, बेटी की बेटी के बेटे यानी नवासी के बेटे को, नवासी के बेटे को क्या मिलेगा? नसीब उम्म ही, उसकी माँ का हिस्सा यानी नवासी का हिस्सा। इस तरह क्या है, माल को बांटा जाएगा। देखें कि नवासी के बेटे को 1 हिस्सा, और नवासे की बेटी को 2 हिस्से मिलेंगे। क्लियर हो गया जी? जी, कुछ समझ आ गया अब मसला? जी इरशाद फरमाए। कोई सवाल है तो बता दें। तो खुलासा ये निकला कि 3 उसूल बयान हुए। उनमें से पहला क्या था कि ज़वील अरहाम में से विरासत का ज्यादा हकदार वो होगा जो मैयत के ज्यादा करीब होगा।
लिहाजा नवासी पोती की बेटी से ज्यादा हकदार होगी। नवासी को मिलेगा, पोती की बेटी को माल नहीं मिलेगा। और वारिस की औलाद क्या है, ज़वील रहम की औलाद से हक ज्यादा हकदार होगी। मतलब पोती की बेटी को मिलेगा, नवासी के बेटे को नहीं मिलेगा, क्योंकि पोती की बेटी पोती के जरिए जो कि ज़वील असाब फर्ज है उसके जरिए मनसूब है, और नवासी का बेटा नवासी के जरिए मनसूबा है जो कि ज़वील रहम है। लिहाजा पोती की बेटी को माल मिलेगा, नवासी के बेटे को माल नहीं मिलेगा। और अगर दर्जे भी बराबर हो जाएं और ना हो उनमें से कोई वारिस की औलाद, यानी सारे ही ज़वील रहम की औलाद हों, या सारे के सारे क्या है वारिस के जरिए मनसूब हों, मतलब सारे ही क्या है ज़वील रहम असाब फर्ज या असबात की औलाद हों, तो फिर क्या होगा, इमाम अबू यूसुफ और इमाम हसन बिन ज़ियाद के नज़दीक क्या है, सिर्फ रू को देखना पड़ेगा। यानी ज़वील राम की जो नीचे बच गई है ना औलादें, उनको देखो, उनमें से जो मुजक्कर हैं उनको दो गुना दे दो, जो मोनस हैं उनको एक गुना दे दो। और इमाम मोहम्मद कहते हैं कि नहीं, ज़वील राम से ऊपर देख लो, जो उनके आबा हैं, जो मुजक्कर हैं उनको दो गुना दे दो, और जो मुअन्नस है उनको एक गुना दे दो। और फिर मुजक्कर का जो दो गुना है, उनकी औलादें चाहे मुअन्नस ही क्यों ना हो उनको दो गुना दे दो। और जो ऊपर मुअन्नस हैं उनकी औलादों को जो एक गुना है, वो क्या है उनके बेटों को दे दो, चाहे वो बेटे क्यों ना हो, यानी उनकी औलादों को दे दो ज़वील रहम में, चाहे वो मुअन्नस ही क्यों ना हो या मुजक्कर ही क्यों ना हो। तो लिहाजा उसूल वाला जो हिस्सा बनेगा वो फुरूक को देते हैं कौन, इमाम मोहम्मद। तो लिहाजा वो पहले जाकर कहाँ देखते हैं, उसूल में मुजक्कर मुअन्नस होना। और फिर जो उसूल में आबा व अजदाद ज़वील अरहम में मुजक्कर होंगे उनको दो गुना देकर उनकी औलादों को माल दो गुना दे देते हैं, और जो मुअन्नस होंगे उनका एक गुना माल क्या है उनकी औलादों को दे देते हैं। अब चाहे ज़वील अरहम जो फुरू में हैं वो मुजक्कर हैं चाहे वो मुअन्नस हैं। ठीक है जी, ये उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब इसका तफसीली समझने के लिए एक और नक्शा आ रहा है, जो आगे हम इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट सबक का क्या है हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, ये पूरा एक नक्शा आ रहा है, इंशाल्लाह इसको अगले सबक में लेकर जाएंगे, हल करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।